अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, नाजरीन। आप देख रहे हैं मतलूब एच ऑफिशियल और डेली नित नई ख़बरें, उन पर तजज़िये, तबसरे, मालूमात, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम आप तक लेके आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आपके तावन, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके तासरात का भी एहतराम करते हैं, कमेंट्स का भी एहतराम करते हैं। आज मैंने सोचा जिस कौम को तरक्की करनी हो उस कौम को एक राह की ज़रूरत होती है, एक मंजिल की ज़रूरत होती है, एक निशाने मंजिल चाहिए, कोई एम चाहिए, कोई ख्वाब चाहिए। चंद दोस्तों ने, चंद दर्द दिल रखने वाले मुसलमानों ने मिल के ख्वाब देखा। नाम था उनका सैयद नवाब सलीमुल्लाह खां और अल्लामा इकबाल, डॉक्टर साहब मोहम्मद इकबाल और बहुत से दीगर दोस्तों ने, मौलाना ज़फ़र अली खां, दूसरे हक बरादरान भी और बेशुमार दोस्त जिन्होंने मिलकर एक ख्वाब देखा था। फिर अपने उस ख्वाब में दुनिया के उस अजीम आदमी को शामिल किया जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। अपने ख्वाब को देखा, ख्वाब के लिए मेहनत की, ख्वाब के लिए सौंपतें उठाई, ख्वाब के लिए अपनी जो रियासतें छोड़ी, ख्वाब के लिए अपनी नवाबी छोड़ी, ख्वाब के लिए अपना बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन आखिर उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में वो कामयाब और कामरान हुए। बेशक में उससे पहले कुछ लोग जैसे अल्लामा इकबाल वफ़ात पा गए थे, ऐसे कुछ लोगों ने वो अपनी आँखों से उस ख्वाब की ताबीर उस तरह से ना देखी, लेकिन वो एक ऐसी शम्मा रोशन कर गए थे, ऐसा चिराग रोशन कर गए थे, ऐसा दिया रोशन कर गए थे। उस दिए की लो, उस दिए की चमक, उस दिए की रोशनी आज भी आँखों को खैरा करती है, आज भी वो दुश्मनों की नज़रों में खटकता है। यही वजह है कि दुश्मन आज भी उसे चैन से ना जीने की कसम उठा रखा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं आज से इसको अपने फॉरवर्ड्स को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। मैं आज उस शख्स का तारुफ आपसे कराने जा रहा हूँ जिस शख्स ने अफ्रीका में, जिस शख्स ने ब्लैक अफ्रीका, काले अफ्रीका में, जहाँ के बसने वालों को, जहाँ के रंग नस्ल को, जहाँ के बालों को, जहाँ की स्किन कलर को दुनिया, यानी ये वेस्टर्न दुनिया एक अजूबा समझती है, एक नफ़रत की निगाह से देखती है। उनको अपना घर बसाने के लिए, अपनी सुरंगें, अपने टनल बनाने के लिए समुद्रों में से जो उन्होंने रास्ते और पुल और नहरें और सुरंगें निकाली, उनको बनाने के लिए उस कौम को जहाज़ों पे भरकर, बहरी जहाज़ों के जहाज़ भरकर अफ्रीका, कॉन्टिनेंट अफ्रीका के उन लोगों को भर के लाया जाता था और उनकी रोटी तक की न दी जाती, खुराक तक न दी जाती कि जो मर गया फेंक दो। उसी समुद्र में जहाँ वो काम कर रहे होते थे या उसी ज़मीन में जिधर वो सुरंग बना रहे होते थे, उसी जगह खड्डा खोल के शाम को बचने वालों, जो मरने वालों को दबा दिया जाता था। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हज़ारों ऐसे वाक़यात बाद में वो कब्रें बरामद हुई, वो तमाम उनके बाक़ियात बरामद हुए उन ग़ुलामों के। उनका लीडर कौन था? उनका लीडर
उस वक्त कोई नहीं था। और वो कौमें जिनका कोई लीडर नहीं होता, जिनकी कोई हम आहंगी नहीं होती, वहदनीयत नहीं होती, जिनमें कोई इत्तेहाद नहीं होता, जिनमें यूनिटी नहीं होती, वो कौमें, वो कबीले, वो बड़े, चाहे रियासतें हों, चाहे मुल्क हों, चाहे कॉन्टिनेंट हों, वो डूब जाते हैं, वो गर्क हो जाते हैं, वो तारीख के औराक में गर्क हो जाते हैं। तो आज जिसका जिक्र हम आपसे करेंगे वो है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी, पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, यानी 25 मिलियन जिसकी सारी आबादी है। और इस मुल्क का पहले नाम जो था अपर वोल्टा, इसका पहला नाम था, जो 1960 तक इस इलाके का था, जो इस इलाके पे काबल से उन्होंने रखा था। लेकिन जब इसको ने कॉलोनी बनने से इनकार किया फ्रांस की और उनसे जान छुड़ाई, तब तो आर्जी जान छूटी थी। लेकिन उस वक़्त इन्होंने अपना नाम बदल के बुर्किना फासो रख लिया और उसी नाम के साथ आज उस दुनिया में उसकी पहचान है। लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक उसे कहते हैं ये वो ऐसा मुल्क जैसे हमारे करीब अफ़गानिस्तान है जिसको कोई समंदर नहीं लगता, जैसे भूटान है, जैसे नेपाल है। इन मुल्कों को ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, इनको समुंदर नहीं लगते। इस बुर्किना फासो में आज की इस मरदमशुमारी के रिसेंटली जो है उसके मुताबिक इसकी आबादी का टोटल अगर हम हिसाब लगाएं कौन किधर बसता है तो 64.7% बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक, यानी 64.7% मुसलमान हैं। बाकी कोई 16% के करीब क्रिश्चियन आबाद हैं। और इसके अलावा जो आबादी है 12 से 13% जो लोग हैं वो मकामी, क्योंकि ये इलाका अफ्रीका का इलाका जहाँ पे कबीलों के अपने अंदरूनी मज़ाहब होते हैं या सेक्ट होते हैं, वो अभी बड़े मज़ाहब में वो शामिल नहीं हुए, जैसे मुसलमान, क्रिश्चियन या मतलब सिख या ईसाई या यहूदी, इनमें अभी वो नहीं गिने जाते। वो जो मकामी सतह के मकामी जंगलों में के कानून के हिसाब से उनके मकामी मज़ाहब हैं या आप कह लें कि वो बग़ैर मज़हब के हैं, वो कबीलों का नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कबीलों की ही सकाफ़त ज़्यादा मैटर करती है। तो वो जनाब इसके 5-6 तरफ जो है, एक तरफ निजर लगता है अफ्रीकन कंट्री, दूसरी तरफ बेन, BENIN, बेन, तीसरी तरफ टोगो, TOGO, टोगो, फिर इसके साथ घाना का बॉर्डर लगता है, फिर इसके साथ एवरी कोस्ट का बॉर्डर लगता है, फिर इसके साथ माली का बॉर्डर लगता है। तो ये कंट्रीज़ के अराउंड है, ये अंदर है इसके गिर्द ये 6 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इसको घेरा हुआ है। और इन्हीं के हिस्सों को लेके ये मुल्क बनाया गया था जब ये अपर वोल्टा था, जब इसका नाम अपर वोल्टा था। इन्हीं कंट्री से कुछ हिस्से लेके इनको अलहदा मुल्क की यानी तश्कील अमल में आई थी। तो इस वक्त जो उसके बहुत ही फिर जो ऐसे मुल्क हैं पूरे अफ्रीका में, पूरे एशिया में आप देख लें, जहाँ भी अनस्टेबिलिटी है, जहाँ भी जमहूरियत को इस्तेकाम नहीं है, जहाँ हमारे अंदरूनी मामलात में आज भी गोरा साम्राज्य मुदाखलत करता है, उन मुल्कों में आज भी
ان ملک کوئی حال نہیں، جمہوریت کا، نظام حکومتوں کا، انفراسٹرکچر کا، ہر قسم کا انفراسٹرکچر، جمہوریت کا یا سڑکوں کا یا تعلیم کا، ہاسپٹل کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو ادھر لہذا ہر روز ایک نیا انقلاب، ایک نئی واردات، ایک نیا کو، ملٹری کو، اور چونکہ ہر بندے کے پاس کوئی سرکاری فوج اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اس لیے ہر قبیلہ اپنی فوج رکھتا ہے۔ تو لہذا ادھر بھی انقلاب چھوٹے بڑے، کبھی کوئی صدر ہو گیا، کبھی کوئی صدر ہو گیا، کبھی کوئی وزیر اعظم ہو گیا، کبھی کرسچن وزیر اعظم ہو گیا، کبھی مسلم صدر ہو گیا، کبھی ایسے معاملات چل رہے تھے۔ اب جناب ابراہیم تروڑے فوج میں کیپٹن تھے، اور ان کے کیپٹل شہر کا، یعنی مرکزی شہر جو ہے بورکینا فاسو کا، وہ ہے اوگودو، ایسے ہی ہم اس کو یا اس کو اوواگادو پڑھیں گے، اگر کیونکہ یہ سارے نام جو ہیں فرینچ ہیں، ان کے جو سر نیم ہے وہ بھی فرینچ دیے گئے ہیں۔ فرینچ کا کنٹرول رہا، اب ہر شخص کے نام کے ساتھ، سر نام کے ساتھ بھی، جیسے تروڑے جو ٹروڈو کی طرح، یہی سارے فرینچ نیم ہیں۔ تو ادھر جناب ہر انسان کے دو نام ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے عیسائی جو لیڈر تھے اسی برکینا فاسو کے، وہ تھے ہینری پاول ہینری کہہ لیں۔ تو ساندوگو ومبیا ان کا اصل نام تھا، ساندوگو ومبیا، لیکن ان کا فرینچ نیم جو تھا وہ تھا پاول ہینری۔ اچھا جی، یہ بہت یہ بھی رہے اپنے لیڈر اس کے۔ اب جب سے کیپٹن ٹروڑے آئے ہیں، اقتدار میں آئے ہیں، یہ ہے جناب تقریباً 30 ستمبر 2023 کو یہ اقتدار میں آئے۔ انہوں نے ایک کو کے ذریعے، ایک یعنی انقلابی یا ایک مہم جوئی کے ذریعے، یا آپ کہہ لیں کہ اقتدار پہ قبضہ کر کے خونی انقلاب کے ذریعے انہوں نے قبضہ کیا۔ اور یہ صرف کیپٹن تھے اپنی فوج کے، یہ صرف کیپٹن تھے، اور صرف 34 سال عمر تھی۔ اب بھی آج بھی ان کی عمر 37 سال ہے، اور آج سے 3 سال پہلے کی ان کی عمر اس وقت صرف 34 سال تھی جب انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے ملک کو جس طرح آگے لے کر بڑھے، انہیں پتہ تھا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہمیں کس چیزوں پہ جو اعتبار کرنا ہے، ان کو لے کے چلنا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے برکینا فاسو کو نہیں، اپنے سراؤنڈ جو جتنی بھی کنٹری ہیں، بلکہ پورے آدھے سے زیادہ افریقہ کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ لوگ افریقہ کے نوجوان لوگ، لڑکے لڑکیاں اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ وہ جو لفظ منہ سے نکالتا ہے وہ اسی وقت پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابراہیم تروڑے کا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ ہم نے اپنی کرنسی بنانی ہے، ہم نے اپنے ملک کی ایگریکلچر اپنے ہاتھ میں لینی ہے، ہم نے اپنے ملک سے نکلنے والا سونا۔ آپ کو ایک بتاؤں، دنیا میں سارے بر اعظم ایک طرف، ایشیا، یہ یورپ، یہ امریکہ، یہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا، یہ سارے ایک، اور ایشیا بھی ایک طرف، صرف اکیلے جناب برکینا فاسو سے دنیا کا 30% گولڈ نکلتا ہے، یعنی سونا۔ اس طرح دنیا کا 65% جو ہے یورینیم، وہ افریقہ کے ممالک سے نکلتا ہے، اور دنیا کا 65% جو ڈائمنڈ اور ہیرے ہیں وہ افریقہ کے ان تمام ممالک سے نکلتے ہیں۔ تو
ان کنٹریز کو غربت کا یہ حال ہے، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کپڑے بچوں کے پھٹے ہوئے ہیں، اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہریالی ہے ہر طرف، دریا ہے ہر طرف، نہریں ہیں ہر طرف، اور آبشاریں ہیں، وادیاں ہیں، جھیلیں ہیں، لیکن کھانے کو کاشت کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں کوئی ہونے نہیں دیتا، کوئی اس طرف جانے نہیں دیتا، اس قوم کو غلامی پہ لگایا ہوا ہے۔ اور ابراہیم تروڑے کا خیال ہے کہ میں اس خواب کو پورا کروں گا، اور اس نے اس کام کے لیے ابتدا کر دی۔ اس نے سب سے پہلے فرینچ جو ان پہ صدیوں چھایا رہا، اس کو اٹھا کے باہر کیا، کہا کہ بھاگ جاؤ، اٹھاؤ اپنی یہ ٹینٹ ٹول کی اور بھاگ جاؤ جہاں سے۔ وہ ایک کانفرنس سے واپس آ رہا تھا، پرائیویٹ سفر کرتا ہے، کوئی سرکاری جہازوں کا استعمال نہیں کرتا، صرف یونیفارم پہنتا ہے، کوئی سوٹ شوٹ، کوئی ٹائیاں وہ نہیں استعمال کرتا۔ وہ سفر کر رہا تھا ہوائی جہاز میں، وہ گیا ہوا تھا بیلجیم برسل میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے، صرف 2-3 لوگ اس کے ساتھ تھے جو اس کا بیگ شیگ اور ڈاکومنٹ وغیرہ پکڑنے کے لیے، کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں۔ اس کو جہاز کی وہ ایئر ہوسٹس جو تھی، اس نے وہ بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، باقی اس کا عملے کے 3 افراد پیچھے ایک اکانومی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایئر ہوسٹس نے اس کو پکڑ کے اسے کہا جو کہ ہمارے CEO آ رہے ہیں اس ایئر لائن کے، اور انہیں ادھر بیٹھے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایک کالا شخص ان کے ساتھ ادھر بیٹھے۔ تو وہ چپ رہا، سنتا کہتا نہیں، جگہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، آپ جو اور بھی جو کہنا ہے کہہ لیں۔ اسے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں فلاں ملک کا صدر ہوں، میں یہ ہوں، میں اس جگہ بیٹھوں گا، میں اٹھوں گا نہیں۔ اس نے کہا نہیں، اب میں بیٹھ گیا ہوں، مجھے یہ سیٹ، یہ میرا بورڈنگ پاس ہے، مجھے سیٹ نمبر الاٹ ہوا ہے، اب یہ میں بیٹھ گیا ہوں، اب نہیں، اور میں نے یہ چیز خریدی ہے، میں مفت میں نہیں جا رہا، یا مجھے آزادی طور پہ یہ سیٹ نہیں دے گی۔ اس پورا رستہ وہ ایئر ہوسٹس ابراہیم تروڑے کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہی۔ ان کے CEO صاحب آ کے بیٹھے، انہوں نے ناک منہ چڑھایا اس کے ساتھ، پورا راستہ اس کی طرف سے غضبناک نظروں سے دیکھتے کہ یہ کالا وحشی حبشی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس نے بدتمیزی بھی کی۔ جب وہ برکینا فاسو کے کیپٹل اوواگادو پہ اترنے والے تھے، تو وہ بڑا ٹہل کے کہہ رہا، دیکھنا بھی میں تمہیں یہاں کی پولیس سے پکڑواتا ہوں، میں CEO اس دنیا کی بڑی ایئر لائن کا، میرے اتنے % جو ہیں میرے کاروباری انٹرسٹ اور میری اسٹاک ایکسچینج میں میرا حصہ ہے ادھر برکینا فاسو میں ابھی دیکھتا ہوں تمہیں کیا کرتا ہوں۔ وہ چپ رہا، وہ نیچے اترا، اس نے جیسی اس کا فون آن ہوا، اس نے اپنے لوگوں کو اطلاع کر دی، وہ جو اسے لینے آئے ہوئے تھے پورا بریگیڈ سیکورٹی پرپز کی وجہ سے، اس نے ان کو اطلاع کی ہوئی تھی، انہوں نے اسے، وہ باہر نکلا تو سارے اس کو سلوٹ، پورا ایئرپورٹ پہ فوج ہی فوج تھی، انتظامیہ، انہوں نے جناب اس کو ریسیو کیا، اسے سلوٹ، اور وہ CEO دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے جسے پورا ملک سلوٹ پر، وہ سمجھا تھا شاید مجھے لینے آئے ہیں، چونکہ میں CEO ہوں ایک بڑی ایئر لائن کا، اس ملک میں بڑا انویسٹر ہوں، یہ مجھے لینے آئے ہیں۔ تو اس نے جناب یہ اس نے اس ایئر ہوسٹس اور اس CEO کو پکڑ کے ان کا اسے اندر کرو، اور پھر ان کے خلاف کیس چلا۔ اس نے کہا کہ یہاں کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہاں کی عدالت فیصلہ کرے گی،
جو مناسب سمجھتی ہے, جو انصاف ہے. آج اس نے کیا اپنے گولڈ کا اعلان کیا کہ سونا پہلے سوئس گولڈ تھا, اس نے کہا سوئٹزرلینڈ سے, فرانس سے, بیلجیم سے 1 تولہ سونا کہیں سے نہیں نکلتا, تو سونے کا بھاؤ یہ مقرر کیوں کریں, یہ اس کو کیوں سونا بنائیں, سونے کی اینٹیں بنائیں. نکالتے ہم ہیں, نکالا ہم سے جاتا ہے, بیچا ادھر جاتا ہے. ہمیں پورے اس کا جو نکالا جاتا ہے اس کا 1% بھی نہیں. اس نے بتایا کہ 0.5%, یعنی 100 میں سے صرف 1 کا آدھا پرسنٹ صرف اسے جو ہے اس کو ٹیکس دیا جاتا ہے, باقی سونا فری میں لے جاتے ہیں. اس نے تمام انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ اپنے معاملات کلوز کر دیے. اس ملک کے برکینا فاسو کے تمام فرینچ کمپنیوں کو, دوسری کمپنیوں کو آسا آسا وہ نکال رہا ہے. ابھی کچھ کو ابھی اس کے روزانہ اس پہ اٹیک ہو رہے ہیں. 18 دفعہ 2 سال میں, 3 سال میں صرف 18 دفعہ اس پہ اٹیک ہو چکا ہے. اب جنوبی کوریا شمالی کوریا کے صدر کیم یونگ ان نے, جو کہ خود ریولوشنر انقلابی رہنما ہے, انہوں نے اس کو 700 کمانڈو بھیجا ہے ادھر سے. اسی طرح روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوتن نے اپنی فوجیں, اپنے اڈے ادھر کہا کہ ہم فری میں دے رہے ہیں, اور کوئی ایگریمنٹ نہیں, کوئی تسلط نہیں, کوئی کالونی نہیں بنائیں گے, جب چاہے نکال دو. یہ ہوتا ہے لیڈروں کا حال. ایک ہمارا لیڈر ہے, ہم نے پکڑ کر, ہم نے باندھ کر اسے جیل میں بند کر دیا تاکہ تمہاری آواز نہ نکلے, تاکہ تم کہیں نظر نہ, تاکہ تمہاری آواز سن کے لوگ ہماری چوریوں پہ, ہمارے جو ڈاکے ہم نے ڈالے ہیں ان کا پردہ فاش نہ ہو جائے. تو ہمیں اپنے ملک میں انقلاب کے لیے ابراہیم ترورے جیسے اور عمران خان جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے. ابراہیم ترورے کے متعلق اگلے ولاگ میں یا اسے اگلے کسی ولاگ میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور بھی معلومات انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کریں گے. اور مقصد صرف یہ ہے, عزم ہے دل میں, ایک امنگ ہے آنکھوں میں, دل میں, میں اپنے ملک کو, میں اپنے پاکستان کو, میں اپنی دھرتی کو, میں اپنے پنجاب کو, میں اپنی قوم کو سرخ رو دیکھوں. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے خواب پورے کرے, آمین. دیکھتے رہیے مطلوب ڈائج آفیشل, اور ابراہیم ترورے کا انشاءاللہ اگلے ولاگوں میں مزید اس کے متعلق اس کی کامیابیاں, اس کو پیش آنے والے خطرات, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور فرینچ پرائم منسٹر اور پورے یورپ کے جو اس کو ابھی انہوں نے اسے بے شمار دھمکیاں دی ہیں, اس کے متعلق انفارمیشن مکمل تفصیلات کے ساتھ اگلے ولاگ میں پیش کروں گا. پاکستان زندہ باد.